بخاری صاحب 25 ملزمان ہیں 9 مئی کے کیس میں جن کو سزا سنائی گئی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے میں ان کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں. انہوں نے میرے خیال سے بڑا کمپریہنسولی اس پوری صورتحال کے اوپر تبصرہ کر دیا ہے. لیکن جہاں تک ان سزاؤں کا تعلق ہے، اس میں سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بہت تاخیر کی گئی ہے، اور کہیں سپریم کورٹ آڑے آ گئی، کہیں جو بہت ساری مسئلتیں تھی شاید اس لیے تاخیر ہوئی. اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سزائیں اگر پہلے ہو گئی ہوتی تو 26 اور 24 نومبر کے جو سانحات ہیں ان سے بچا جا سکتا تھا. یقینی طور پہ جب عبرتناک سزائیں ملیں لوگوں کو تو وہ پھر اس قسم کا عمل دوبارہ کرنے سے باز رہتے ہیں. اس حوالے سے میں جو ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سزاؤں کے بعد اب میرے خیال سے پی ٹی آئی کے پیٹ میں کوئی درد نہیں اٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کے بانی کہہ چکے ہیں کہ یہ تو لوگ ہمارے تھے ہی نہیں، یہ تو ہماری ایجنسیوں کے لوگ تھے. ان کے پاس تو اب اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنے کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ کرائم کمٹ کیا ہے جس کی پاکستان کی پوری 75 سالہ تاریخ میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. نہ صرف پاکستان میں، دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ دیکھیں، جس طرف آپ نظر لڑائیں کہیں آپ کو یہ دکھائی نہیں دے گا کہ خود قوم کے لوگ جو ہیں اٹھ کے اپنے ہی دفاعی اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیں، اپنے ہی ڈیفنس کی انسٹالیشن جو ہیں ان کو برباد کرنے پر تل جائیں. یہ کہیں ہوتا نہیں ہے. اس سے بہت کم نوعیت کے واقعات ہم نے دیکھا کنٹمپریری ہسٹری میں امریکہ میں ہوئے. آپ نے دیکھا ایک صاحب جو ہیں وہ کیپٹل ہل میں چڑھ کے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ گئے، وہ 18 سال کی سزا بھگت رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا برطانیہ میں جو آرسنل کے واقعات ہوئے تھے، لوٹ مار ہوئی تھی، اس کے اوپر ایک ایک شخص کو سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے پکڑ کے انہیں سزائیں دی گئی. لہٰذا وہاں وہ عمل دوبارہ کرتے ہوئے کوئی بھی 10 بار سوچے گا. میں سمجھتا ہوں تاخیر، وہ کہتے ہیں نا دیر ہوئی آنے میں لیکن پھر بھی آئے تو والی بات ہے کہ چلیے سزائیں دیر سے تاخیر سے ہوئی ہیں لیکن سزائیں ہوئی ہیں. میرے خیال سے اب اس عمل کو اور تیز کرنا چاہیے تاکہ جو باقی ملزمان ہیں ان کی بھی فیٹ جو ہے وہ ان کے میرٹس پر ڈیسائیڈ ہو، جو جرم انہوں نے کیا ہے اس کی سزا انہیں ملے. لیکن اس میں جو اہم بات کی ہے عبداللہ گل صاحب نے وہ یہ ہے کہ ان کے سہولت کار، ان کے منصوبہ ساز جو ہے ان تک اگر ہیٹ نہیں پہنچے گی تو وہ تو لوگوں کو پھر اسی طرح سے اکسا کے دوبارہ اسی قسم کے فعل پر آمادہ کریں گے. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہاتھ وہاں تک پہنچے جہاں سے یہ منصوبہ سازی کی گئی، جہاں سے سہولت کاری کی گئی. جو اس کے ماسٹر مائنڈز ہیں اگر سزا ان کو ملے گی تو تبھی قانون کے تقاضے بھی پورے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی مثال قائم ہوگی کہ اس قسم کا گمبھیر اور خوفناک جرم کرنے سے پہلے ہر شخص کو کئی بار سوچنا چاہیے.